السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں کی تربیت کرنا یہ ایک ایسا فن ہے اور ایسی پریشانی ہے جس کے لیے ہر شخص سوچتا ہے۔ تو تربیت اولاد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ایک ہی سین نظر آتا ہے، پریشان ماں، نہ اس سے بولا جا رہا، نہ اس سے سوچا جا رہا، اور اس کو جب کوئی بھی چیز سمجھاؤ تو وہ اسی پریشانی میں بس ایکسپریشن دیتی ہے، نہیں یہ نہیں ہو رہا، اچھا آپ کہتے ہیں اچھا یہ کر لو، نہیں میں نے یہ بھی کر لیا، یہ نہیں ہو رہا، اچھا پھر آپ یہ کام کر لیں، نہیں یہ بھی نہیں ہو رہا۔ پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا بتائے، ان کو کیا چیز کروائے، کس طریقے سے کروائے، کیونکہ پریشانیاں شاید اتنی ہیں، یا یہ ہے کہ ان پریشانیوں کو ہم نے اپنے اوپر طاری اتنا کیا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ چلیں آپ سے میں سوال پوچھتی ہوں، اگر میں آپ کو یہ ایک لسٹ دوں، آپ اس لسٹ کو دیکھ کے بتائیں کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو دیکھے تو وہ آپ کو کیسے ڈسکرائب کرے گا؟ کیا کہے گا کہ میری ماں بہت ہیلپ فل ہے، میری ماں بڑی وائز ہے، سوچ سمجھ کے بولتی ہے، میری ماں ایک باس کی طرح ہے، میری ماں بولتی بہت ہے، لیکچر شروع ہو جاتا ہے اس کا، میری امی بہت سویٹ ہیں، میری امی بہت جنرس ہیں، فراخ دل ہیں، مجھ پہ خرچ کرتی ہیں، بس ٹھیک ہے گزارا ہے، میری امی سٹبن ہے، سخت ہیں، ٹربل سم ہے، ہر چیز کا ایشو بنا لیتی ہیں، کچھ بھی میں کروں، ان ریزنیبل ہیں، سب کی ماں اجازت دے دیتی ہیں، میری ماں اجازت نہیں دیتی، ہر وقت غصے میں رہتی ہیں، ایک ملٹری لیڈر کی طرح ہیں، فوجی سٹائل ہے ان کا۔ جی کیا خیال ہے؟ ایک تو ایج پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بچہ مختلف ایج میں یا گروتھ کے مختلف مراحل میں اپنی ماں کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے، حالات اور واقعات کے مطابق۔ آپ نے اپنے بچے کی بات مان لی تو آپ کیا ہو جاتی ہیں؟ سویٹ ماں، آپ کو گلے بھی لگائے گا، آپ کو پیار بھی کرے گا، اور اگر آپ نے کسی چیز پہ روک دیا تو وہ آپ کو جلاد بھی بنا دے گا۔ لیکن جنرلی ہمیں بہت آنیسٹلی، جسے کہتے ہیں نا سچائی کے ساتھ آئینہ دیکھنا ہے کہ میرا بچہ میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے۔ کہ جب ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا، اور یہ ٹارگٹ ہمیں سورۃ تحریم میں مل جاتا ہے، جو آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ وہ فوکس ہے جس کو ہم بھول نہیں سکتے۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ اسے پال رہی ہیں، آپ اسے اسکول لے جانے کا سوچ رہی ہیں، آپ اس کے کیریئر کا سوچ رہی ہیں، آپ اس کی شادی کا سوچ رہی ہیں، آپ بہت سے گھر میں ہونے والے معاملات کا سوچ رہی ہیں۔ ہر سچویشن میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا جس طریقے سے میں اس کی تربیت کر رہی ہوں یہ اس کو آگ سے بچائے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت کا جو شروع کا پورشن ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو، یعنی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری خیر ہے، مجھے چھوڑو، میری تو ذات ختم ہوگی، ایک زمانہ تھا میں یہ کام کرتی تھی، مجھ میں اتنے پوٹینشیلز تھے، اب تو بس میں ان کو ہی پال لوں اور انہی کو کھانا کھلا لوں، انہی کو سلا لوں، ان کو اٹھا لوں، ان کو اسکول کالج بھیج لوں تو میری زندگی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر وہ پوٹینشیل نہیں ہوگا آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ اتنے سال ہو گئے ہیں مجھے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، ماؤں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے، میرا ہمیشہ پہلے فوکس بچے ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی ماں مجھ سے آ کے بات کرتی تھی اور اپنا ایشو بتاتی تھی تو میں اس کو کھٹ 4 نقطے بتاتی تھی، 3 پوائنٹ 4 پوائنٹ ایجنڈا دیتی تھی، اور وہ ایجنڈا یہ ہوتا تھا کہ آپ بچے کو یہ کریں یہ کریں یہ کریں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اتنے سالوں میں نے دیکھا کہ وہی مائیں بار بار واپس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور مجھے بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ مسئلہ بچوں میں نہیں ہے، مسئلہ کس میں ہے؟ ماؤں میں۔ وہ کہتی نہیں مجھے چھوڑے میں تو کر لوں گی نا، ابھی آپ بتائیں اس بچے کا کیا کروں۔
اور اسی کے لیے جو ایک حدیث ہے وہ ہمیں واضح طور پہ بتاتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو دین دیتے ہیں. یعنی بچہ اپنی ایج کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بڑا نیچرل طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس میں صحیح کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، یہ ہم اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ہماری روڈ ماڈلنگ اس کو بتا رہی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بچے ہماری صرف دنیا کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ہماری آخرت کی بھی انویسٹمنٹ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ ایک بچے کی تربیت صرف اس نظر سے نہیں کریں گے کہ مثلاً آپ کہیں فیملی فنکشن میں بیٹھے ہیں تو کوئی آپ کی اور رشتہ دار پوچھتی ہیں اچھا تمہارا بچہ کون سے اسکول میں ہے، اور پھر پوچھتی ہیں فرسٹ آتا ہے، اور اگر فرسٹ آتا ہے تو آپ بتائیں ہاں فرسٹ آتا ہے، بہت اچھا ڈیبیٹر ہے، اتنی ٹرافیز لی ہیں، اتنا جی پی اے ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور اب وہ اس کی جاب ایسی جگہ ہوئی ہے کہ بہت ہی اچھا پیکج ہے اس کے پاس. نہیں، یہ نہیں. ہم اسی کمپلیکس میں مارے پھرتے ہیں اور ہمیں آگے کا پتہ ہی نہیں، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، حلال حرام کی کتنی تمیز ہے اس کو، اللہ کا بندہ بنا کہ نہیں بنا، یہ کوئی نہیں پوچھتا. وہ کہتے ہیں ہاں نماز پڑھ لے تو اچھی بات ہے، بس دعا کریں اس کے لیے. یعنی جتنا فوکس آپ دنیا پہ لگائیں گے تو کیا ہوگا، اس سے دنیا ملے گی نا، اور جتنا فوکس آپ دین